لامتناہی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو عبادت گزاروں میں سب سے افضل اور بہتر تھے۔ اے اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہتر مقتدی اور پیروکار تھے۔ اے اللہ آپ پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اے مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، اور تقوی الہی اختیار کرنے والا سعادت مند ہی ہوتا ہے، بدبخت و بدنصیب نہیں ہوتا، نیز کامیاب ہوتا ہے اور نجات پاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اور جو تقوی کو لازم پکڑتا ہے وہ اپنے مالک کی رضا مندی سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر عطا کرے گا۔ اللہ کے بندو، دین کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ عبادت اور قربت کی غرض سے کیا جانے والا ہر وہ عمل جس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو وہ ایجاد کردہ بدعت کے زمرے میں شامل ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اسلامی قواعد میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں تو وہ قابل قبول نہیں۔ بخاری و مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے وہ تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو شان و عظمت عطا فرمائی ہے ان میں سے یقیناً حرمت والے مہینے بھی ہیں، جن میں سے ایک ماہ رجب بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس فرمان باری میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان پر ہر وقت و ہر حال میں شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ضروری ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں اللہ کی حرمت کی تعظیم مزید بڑھ جاتی ہے کہ ان میں حرام کردہ امور اور منع کردہ اشیاء سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے، خیر و بھلائی اور نیکی کے کاموں میں سبقت کی جائے، بشرط کہ بدعت و خرافات سے دوری اختیار کی جائے، اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اور علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماہ رجب میں خصوصی عبادات کے تعلق سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے سوائے ان اعمال کے جو دوسرے اوقات میں بھی مشروع ہیں اور ان پر شرعی دلیل موجود ہے۔ اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ ماہ رجب میں روزے کے رکھنے کی خاص فضیلت یا اس کی خاص راتوں میں قیام سے متعلق جتنی بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع و من گڑت ہیں، جیسا کہ فن حدیث کے ماہر علماء و محدثین نے اس بات کی خوب وضاحت کر دی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت یا اس میں روزوں کی فضیلت یا اس کے کچھ دنوں کے روزوں کی فضیلت سے متعلق وارد صریح روایت 2 قسم کی ہیں، ایک ضعیف اور دوسری موضوع و من گڑت۔ اور اسی طرح کی بات ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن رجب، امام نووی اور دیگر علماء اسلام نے بھی کہی ہے۔ اور کچھ لوگ رجب کی 27ویں رات کو اس خیال سے جشن مناتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی رات ہے تو یہ بالکل بے بنیاد اور ایجاد شدہ بدعت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس رات یا اس کے مہینے کی تعین کے بارے میں کوئی واضح اور معتبر دلیل موجود نہیں ہے، نہ اس مہینے کی تعین میں اور نہ اس دن کی تعین میں۔ اللہ کے بندو، انہی عبادات کی پابندی کرو جو شریعت سے ثابت شدہ ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سنت نبوی کو لازم پکڑو تاکہ تم پر رحم کی جائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرو تاکہ تمہیں اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل ہو اور تم اجر عظیم اور ثواب جلیل سے بہرہ مند ہو سکو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں شریعت الہی پر عمل پیرا ہونے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اوقات کو ہر نیک و صالح عمل سے بابرکت بنا دے۔ اے غلبے والے اور بہت بخشنے والے رب، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہوں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخش کرنے والا ہے۔ تم بھی اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پاکیزہ اور بے شمار تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے دنیا و آخرت میں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ بے شمار رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اللہ کے بندو، عوام الناس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے شروع ہوتے ہی یہ دعا فرماتے، اے اللہ، ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت کا نزول فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسے امام نووی، ابن رجب اور بعد والے بہت سے علماء و محدثین نے جیسے شیخ ابن باز اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم ہر خیر کی دعا مانگنا شریعت کے عمومی دلائل کی بنیاد پر مشروع اور ثابت ہے، البتہ اس میں کوئی ایجاد نہیں کر سکتے ہیں۔ حافظ ابن رجب نے فرمایا کہ معلی بن فضل کہا کرتے تھے کہ سلف صالحین 6 ماہ تک ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے اور 6 مہینے تک اس میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لہذا شریعت الہی کی اتباع کرو، سعادت مند اور کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی چیز منسوب کرنے سے اجتناب کرو سوائے ان حدیث کے جو اہل فن کی مستند علمی تحقیق کے مطابق ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجو، تم بلند درجات کے حامل بن جاؤ گے، اور اللہ تمہارے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور تمہیں ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام سے اور تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلنے والے سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، زندہ و فوت شدہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو خیر و حق پر اکٹھا کر دے۔ اے اللہ، اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں کے خلاف انہیں مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمان بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمان بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، مسلمان بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے ہم و غم کو دور کر دے
اور ان سے مشکلات اور مصیبتیں دور فرما دے اور ان کے معاملات آسان فرما۔ اے اللہ ان کے فقیروں کو مالدار بنا دے۔ اے اللہ جو اپنے گھر سے دوسرے گھر نکل گئے ہیں انہیں سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے نائب کو اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ تو جو چیز پسند کرتا ہے تو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور ان کو محفوظ رکھ۔ اے رحم کرنے والے، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ اے اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمیں نفع بخش بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں نفع بخش بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہماری زمین کو باران رحمت سے سیراب کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دیار کو باران رحمت سے سیراب کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں جو قحط سالی ہے اس پر تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر نفع بخش بارش کا نازل فرما اور اپنی برکتیں ہم پر نازل فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اے بہت زیادہ سخی، اے بے نیاز، اللہ تو پاک ہے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور میں گواہ دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، بے شک تو ہمارا مددگار ہے اور ہم تجھی سے بھروسہ کرتے ہیں۔ لامتناہی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی